صاحب ذوالفقار والمدد کافی ہے، یقیناً کافی ہے. نہیں دیکھیں کچھ لوگوں کے چہرے آئے ہیں حیرت مند ہے، ابھی تک تو ٹھیک بول رہے تھے ایک دم سے کیا ہو گیا. نہیں بھائی ثابت کروں گا کتاب کافی ہے. ابھی آپ خود بولیں گے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یقیناً کتاب کافی ہے. کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ اگر قرآن کافی نہ ہوتا تو قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہوتی. اور کیا ہو گیا بھائی؟ توریت کافی نہیں تھی، زبور آئی، زبور کافی نہیں تھی، انجیل آئی، انجیل کافی نہیں تو قرآن آیا. یعنی یہ تینوں جب کافی نہ ہوئے تو چوتھا قرآن آ گیا. اب قرآن قیامت تک جاری، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی ہے. قرآن چوتھی کتاب ہے. بس اب اس کے بعد کسی کتاب کا آنا پروردگار کی مشیت میں نہیں، پروردگار اب ارادہ نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں تمام قوانین ہے، پوری کی پوری شریعت ہے، حقیقت ہے، سب کچھ موجود ہے. دیکھیے یقیناً قرآن کافی ہے، مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھیا قرآن تو کافی ہے، مگر یہ بھی بتاؤ کہ تم بھی اسے سمجھنے کے لیے کافی ہو. ایک سلوات لے جاؤ محمد والے محمد. ایک معمولی سی کتاب سمجھ میں نہیں آتی. 10ویں درجے کی کتاب اٹھا لیجئے، 12ویں درجے کی کتاب اٹھا لیجئے، مگر استاد کے سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک استاد نہ ہو، پڑھانے والا نہ ہو، چاہے کہ ایک موضوع ہی پہ صحیح ہو کتاب، مگر جب تک اس کا جانکار نہ ہو، بتانے والا نہ ہو، سمجھ میں نہیں آئے گا. اور قرآن ہر موضوع پر ہے. کسی موضوع کی ایک اکیلی کتاب نہیں ہے قرآن. قرآن میں جغرافیہ ہے مگر قرآن جغرافی کی کتاب نہیں. قرآن میں کیمسٹری ہے مگر قرآن کیمسٹری کی کتاب نہیں. قرآن میں فزکس بھی ہے مگر قرآن فزکس کی کتاب نہیں. قرآن میں میتھمیٹکس علم ریاض بھی ہے مگر قرآن علم ریاض کی کتاب نہیں. قرآن میں منطق بھی ہے مگر قرآن منطق کی کتاب نہیں. قرآن میں فلسفہ بھی ہے مگر قرآن فلسفے کی کتاب نہیں. قرآن میں مثالیں دی گئی ہے مگر قرآن مثالوں کی کتاب نہیں. قرآن میں علم کی باتیں ہیں، تمام علوم کا احاطہ قرآن نے کر رکھا ہے، مگر کسی ایک علم سے اسے وابستہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ تنہا اسی چیز کی کتاب ہے نہیں. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وَلَا يَتْبِعُ وَلَا يَعْبِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خوش کو تر اس کتاب مبین میں موجود ہے. تو اب اس کو سمجھائے کون؟ سورہ یاسین نے بہت کیا آواز دی وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو جب قرآن کتاب مبین ہے تو اسے سمجھائے گا وہی جو امام مبین ہوگا، جو امام مبین ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے، روایتوں میں موجود ہے، علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت سورہ یاسین کی نازل ہوئی کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا امام مبین توریت ہے؟ کہ اجلس بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد زبور؟ کا بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد انجیل؟ کا بیٹھ جاؤ. کہا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد قرآن؟ کا بیٹھ جاؤ. تو کہا یا رسول اللہ اس سے مراد صدیقین؟ کا نہیں بیٹھ جاؤ. صالحین؟ کا نہیں بیٹھ جاؤ. کا انبیاء؟ کا نہیں بیٹھ جاؤ. مرسلین؟ کا نہیں بیٹھ جاؤ. تو کہا پھر ہم؟ کا خاموش رہو.
ایسا ایسا اس کو کہتے ہیں. جیسے کچھ چیزیں یہاں پہ رکھی, میں نے اس کو یوں گھیر لیا, اس کو کہتے ہیں ایسا. ہر شے ایسا. اللہ نے ہر شے کو امام مبین کے تصرف میں رکھا. اب یہ جو چاہے وہ کرے, جو کرے گا وہ اللہ کی مشیت ہوگی, اللہ کی مرضی ہوگی. بہرحال بات یہ تھی کہ حضور نے ہم تک پہنچایا, اور حضور کا مرتبہ, حضور کا رتبہ, کہیں اللہ مزمل کہہ رہا, کہیں اللہ مدثر کہہ رہا, کہیں اللہ یاسین کہہ رہا, کہیں اللہ طٰہٰ کہہ رہا. پورے قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک چیلنج اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکارا. کبھی یہ نہیں کہا اے محمد, نہ. آدم کا نام لیا, نوح کا نام لیا, یا آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو, یہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا. ہر نبی کا نام دیا اللہ نے, مگر حضور کی جب بات آئی تو نام تک نہیں لیا, القاب استعمال کیے. اور خالی القاب کیا, دوش پر جو رضا پڑی ہے وہ اتنی پسند آ گئی کہ کہہ دیا یا ایھا المزمل, میری چادر اوڑھنے والے نبی, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ. ہر جہاں تیور بہت زیادہ بدلے, وہاں بھی نام نہیں لیا. یہ کہا یا ایھا الرسول, اے رسول. کہاں تیور بدلے آپ کو سمجھ جانا چاہیے. اب تک وہ ایک ہی مقام میں جہاں تیور بدلا کہ یا ایھا الرسول, یا محمد کہہ کے کہیں خطاب نہیں کیا. تو کتنی عظمت, کتنا مرتبہ. اب انہی تمام القاب میں ایک لقب ہے یاسین. میں اس کی وضاحت کر دوں. بزرگ, میں ہر مجلس میں کہتا ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے, میری تقریر ہمیشہ میرے نوجوان بھائیوں کے لیے ہوتی. بہت غور سے سنیے گا, ایک خوبصورت نتیجہ تھوڑی دیر میں آئے گا آپ کے سامنے. یا سین, یا حرف, یا حرف ندا ہے. یا یعنی کسی کو جب پکارا جاتا ہے, آواز دی جاتی تو یا کہا جاتا ہے. اب نہ کہنا کہ ہم یا علی کیوں کہتے ہیں, اللہ بھی قرآن میں اپنے حبیب کو یا کہہ رہا ہے, یا. اور اس کے بعد کیا کہا, سین. 28 حروف تہجی میں الف سے لے کر یہ تک اللہ نے اپنے حبیب کو سین سے مخاطب کیا. یا سین, اے سین. یہ سین سے کیوں مخاطب کیا؟ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے عالم شیعت میں, خورشید خاور شوائب پشاور. تو اس کے مصنف سے مناظرہ ہو رہا تھا, مناظرے پر مشتمل وہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے اسی چیز پر بحث کی. اب انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر دی, آگے نقطہ لگانا خطیب کا کام ہوتا ہے. بہرحال وہی نتیجہ. انہوں نے کہا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے 28 حروف تہجی میں نبی کو سین سے مخاطب کیا. دیکھیے, وہ کہتے ہیں یہ صرف عربی زبان کی خاصیت ہے کہ اس کے الفابیٹس کے عدد ہوتے ہیں. کسی زبان میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. انگریزی میں عدد نہیں ملیں گے, یا بنگالی ہے تو بنگالی میں عدد نہیں نظر آئیں گے. کسی بھی زبان میں, دنیا کی کوئی زبان اٹھا لیں, یہ صرف عربی کو خاصیت حاصل ہے کہ اس میں ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں, نمبر. ابجد, حوض, ہتی, کلمن, یہ علم العادات کہلاتا. اور جہاں بات پیچیدہ ہو جاتی ہے وہاں بڑے بڑے لوگ علم العادات سے مسئلے حل کرتے ہیں. یہ اسی لیے اللہ نے رکھا ہے الف کے 1, بے کے 2, جیم کے 3, دال کے 4. تو ابجد, حوض, ہتی, کلمن. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جیسے ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں, ایسے ہی ہر حرف کا ایک زبر ہوتا ہے, ایک بینہ ہوتا ہے. ایسا آسان کر دوں, ہر حرف کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. جیسے آپ کا الف,
اس کا ظاہر ہے. جب آپ سے کہا جائے گا کہ الف کی شکل کیا ہے تو آپ یہ ایسے سیدھے یہ ڈنڈی بنا دیں گے یہ الف ہے. مگر کہا جائے املے کی شکل میں الف لکھو تو کیسے لکھا جائے گا؟ الف لام اور فے. یہ لام اور فے کیا ہے؟ یہ اس کا بینہ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور توجہ رکھیے گا, جو اس کے اندر چھپا ہوا. بات سمجھ میں آ جائے گی؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ایک نتیجہ لینے جا رہا ہوں. ایسا ہی ہر حرف کا ایک زبر ہوتا ہے بینہ. نون, نون کی ظاہری شکل ایسے بن گیا. اب کہا گیا کہ اس کو املے میں لکھو تو نون واو نون. تو یہ جو واو اور نون ہے یہ چھپا ہوا. جب آواز نکلتی ہے, جب کوئی بولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی حروف اس میں چھپے ہوئے ہیں. تو جو ظاہر ہو اسے زبر کہتے ہیں, جو باطن ہو چھپا ہوا ہو اسے بینہ کہتے ہیں. ذرا سا روش ادراک پر آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا ہوگا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہ ظاہر زبر, باطن بینہ. انہوں نے کہا الف سے لے کے یہ تک ہر حرف کا جو زبر ہے اس کا عدد الگ ہے, بینے کا عدد الگ ہے. جیسے آپ کہیں عین تو اب عین کی ظاہری شکل یہ ہو گئی. کہا املے کی شکل میں لکھو عین یہ اور نون. تو اب عین کی عدد کتنے؟ 70. یہ اب عین کے جو کل عدد ہے وہ ہے 70. اور یہ جو یہ اور نون جو اس میں چھپا ہوا تھا اس کی عدد کتنے؟ اس کو الگ کیجئے یہ اور نون کو, تو نون کی عدد 50, یہ کی عدد 10. تو ادھر ہو گئے 60. پتا چلا زبر کی عدد الگ ہے, بینے کی عدد الگ ہے. 10 کا فرق ہوگا. بھائی میرے میتھمیٹکس ذرا کمزور ہے. 10 کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عین کے 70 اور جو بینے کا عدد ہے اس کے 60, تو 10 کا فرق ہو گیا. ایسے ہی کسی حرف کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کے زبر کا عدد الگ ہوگا, بینے کا عدد الگ ہوگا. مگر ایک سین ایسا حرف ہے کہ جو اس کے زبر کا عدد ہے وہی اس کے بینے کا عدد ہے, جو اس کے ظاہر کا عدد ہے وہی اس کے باطن کا عدد ہے. یعنی سین کی یہ ظاہری شکل اس کے عدد ہے 60. اب اس کا بینہ کیا ہوا؟ آواز کس کی نکل رہی ہے؟ یہ اور نون کی, یہ اور نون, یہ اور نون
नबी के हाथों पर कुरान लाते, दोनों हाथ पर अली। अरे मुझे मरहूम खतीबुल ईमान अल्लामा मुजफ्फर हुसैन ताहिर जलाली का एक नुक्ता याद आ रहा है, बड़ी प्यारी बात मरहूम कहा करते थे। उन्होंने कहा हमने ये कहा कि हमारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में दामने अहले बैत है, तो आप नाराज हो गए, जरा गदीर में आइए, नबी के दोनों हाथों में अली है, अली है, अली है। गदीर में नबी के दोनों हाथों पर अली, अली, अली। तो ये मेरे हबीब तेरा जाहिर भी है, तेरा बातिन भी है। तो वो नबी जब अपने लब खोले तो वो अल्लाह की मर्जी होगी जो हम तक पहुंचेगी। वो कह रहा है कि कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, और लफ्ज भी क्या बराबर का रखा, सकलाइन, दो वजनी चीजें, सकलैन, एक हो तो सकल, दो हो तो सकलैन। ये अरबी का कुल्लिया है, अरबी का कायदा है कि जब दो हम वज़न, हम मिजाज, हम तीनत, हम तबीयत, हम अंदाज, हम एजाज चीजें आपस में मिलती हैं तो उनमें से किसी एक के नाम के आगे ये नून का इजाफा कर दिया जाता है, तस्नीये का सेगा। दो चीजें बराबर की मिल जाए तो वहां तस्निया, ये और नून का इजाफा, बात जहन में रखिएगा। ये अरबी का कुल्लिया है, ये अरबी की ग्रामर है। जब दो हम वज़न, दो हम पल्ला चीजें आपस में मिले, जोहर और असर की नमाज में लाइए, है जोहरैन, जोहर और असर की नमाज मिली तो क्या बना, जोहरैन। मगरिब और इशा की नमाज मिली तो क्या बना, मगरबैन, मगरबैन। अच्छा, एक कमान है तो कौस, दो मिली तो कौसैन, दो सिफ्त आपस में मिले तो सिफ्तैन। अरे हसन और हुसैन मिल गए तो हसनैन। यानी जब दो वजनी चीजें आपस में मिल जाए तो वहां ये अंदाज अख्तियार किया जाता है। नबी कह रहे सकलैन, यानी दो सकल, दोनों वजनी चीजें। आइए और वाज़ेह कर दूं, सकलैन को अगर समझना है किसी सुनार की दुकान पर चले जाइए, उससे कुछ आपको लेना हो, कोई भी चीज, हीरे जवाहरात वगैरह जो भी, तो अब वो क्या करेगा, तराजू उठाएगा। तराजू होता क्या है, इसकी शक्ल दो पलड़े जंजीर से बंधे हुए, जंजीर एक डंडी से बंधी हुई है, उसके बीच में एक कांटा है, ये है पूरा तराजू, मीजान। इस मीजान की तारीफ अल्लाह ने भी कुरान में की है। अच्छा, अब वो उठाएगा, उठाने के बाद एक पलड़े में रखेगा वजन, रत्ती, माशा, तोला, जो कुछ भी है वो रखेगा, एक में जो चीज आपको देनी है वो रखेगा। सकलैन किसे कहते हैं, जब वो तोड़ने लगेगा तो ना वो इस पलड़े को देखेगा ना उस पलड़े को देखेगा, वो दरमियान में उस कांटे को देखेगा, वो दरमियान में उस कांटे को देखेगा जो ना जरा सा इधर झुक रहा हो ना उधर झुक रहा हो, बिल्कुल बीच में हो। इसी को कहते हैं सकलैन। सकलैन इसी को कहते हैं, दो वजनी चीजें, सकलैन। अब अगर सकलैन समझ में आ गया तो मैं आपसे पूछता हूं, कुरान कितना सच्चा, कुरान कितना सच्चा, भाई बताइए ना, कुरान कितना सच्चा, जितने अहले बैत। अरे क्या सुन रहे हो, कुरान कितना, भाई सकलैन की बात है ना, दो वजनी चीजें जिनमें कोई फर्क नहीं, कुरान कितना सच्चा, जितने अहले बैत। अहले बैत कितने सच्चे, जितना कुरान। कुरान कितना मुकद्दस, जितने अहले बैत। अहले बैत कितने मुकद्दस, जितना कुरान। कुरान कितना मुअज़्ज़म, जितने अहले बैत। अहले बैत कितने मुअज़्ज़म, जितना कुरान। कुरान कितना मुकर्रम, जितने अहले बैत।
की एक मसनद होती है जिसे कहते हैं रेहल। इस रेहल पे सिर्फ कुरान रखा जाता है। अब अगर इस रेहल पर मेरा भाई, मेरा अपना सगा भाई अगर लाकर कोई और किताब रख दे तो हो मेरा भाई, हुआ करे मेरा भाई, डांट दूंगा। क्या बेअदबी कर रहे हो? पता नहीं ये कुरान की मसनद है, इस पर ये किताब कहां से रख दी? वो कहेगा भैया ये किताब बड़ी मोतबर है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े असातिज़ा इसे पढ़ाते हैं, इसको तस्लीम करते हैं, इसके कायल है, सब मानते हैं, सब मानते हैं। भैया ये किताब बड़ी मोतबर है, बड़ी मुस्तनद है। मैं कहूंगा लाख मोतबर क्यों ना हो, लाख मुस्तनद क्यों ना हो, मगर कुरान की मसनद पर नहीं आ सकती, रहल पर नहीं आ सकती, रहल पर नहीं आ सकती। वो कहेगा क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि ये बंदों की किताब है, वो अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह की किताब है। मुझे नहीं पता कहां कहां तक मेरी बात पहुंच रही है भाई, वो बंदों की किताब है, ये अल्लाह की किताब है। वो कहेगा ठीक है, अगर ये बात है तो अब मैं नहीं रखूंगा किताब, नहीं रखूंगा। मगर इतना बताओ क्या कुरान ही सिर्फ आ सकता है इस रहल पर, कुछ और नहीं आ सकता? मैं कहूंगा नहीं, कुछ आ सकता है। वो कहेगा अजीब बात करते हो, कभी कहते हो कुछ नहीं आएगा, अब कहते हो कुछ आ सकता है। मैं कहूंगा आ सकता है। वो कहेगा क्या आ सकता है? मैं कहूंगा कुरान की मसनद पर या कुरान आएगा या कुरान के पारे आएंगे, या कुरान के पारे आएंगे। यानी पहला पारा इस पर रखा जा सकता है, दूसरा पारा चूड़ी में भी कुरान ही का हिस्सा है, लिहाजा पहला पारा रखा जा सकता है, दूसरा पारा रखा जा सकता है, तीसरा पारा रखा जा सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। या कुरान की मसनद पर कुरान आएगा या कुरान के पारे आएंगे। तो अब अगर हदीस सकलैन मानते हो तो मैं टंके की चोट पर मनवाऊंगा कि जिस तरह कुरान की मसनद पर या कुरान आ सकता है या कुरान के पारे आ सकते हैं, वैसे ही अहले बैत की मसनद पर या अहले बैत आएंगे या इनके घर का कोई बच्चा आएगा, या इनके घर का कोई बच्चा आएगा। अब अगर ठहरे ठहरे, अब अगर अहले बैत की मसनद पर कोई गुस्ताख आके मिंबर पर बैठ जाए तो बच्चा सही ठोक देगा, उधर मेरे भाग के। कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। अब बैठा है कोई और एक बच्चा भी आएगा तो कहेगा उतार मेरे बाप के मिंबर से नीचे, तो उसे उतरना पड़ेगा और कहना पड़ेगा बेशक ये हक तो आप ही का है, ये हक तो आप ही का है। तो ये सकलैन दो वजनी चीजें, और सुनते जाइए, मौजू से अलग हट के गुफ्तगू करने का आदि नहीं भाई। सकलैन दो वजनी चीजें हैं, एक कुरान, एक अहले बैत। दोनों को थामे रहना है, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर इनमें से दामन छूट गया, अहले बैत का दामन छूटा तो निजात मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि कुरान है वजनी, कुरान है वजनी, और इतना वजनी कि पहाड़ इसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, रूई के गालों की तरह हो जाते हैं। अगर ये पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जर्रों में तब्दील हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान तो है ना वजनी, तो अहले बैत के दामन को तो पकड़ना ही है, वरना निजात हो नहीं सकती। कभी आपने देखा होगा, और जरूर देखा होगा, एक आदमी जो एक बाल्टी पानी भर के ले जा रहा हो, एक बाल्टी पानी अगर भर के ले जा रहा है तो होता क्या है? मान लीजिए बाई तरफ से उठाए हुए हैं वो, तो बाई तरफ दाई तरफ झुक जाएगा। अब भाई मेरे तो तालिब इल्माना अंदाज है, कोई मौलवी हो तो हूं नहीं, साइंस साइड का स्टूडेंट हूं, ये आखिर क्या बात है कि वो एक तरफ झुक जाता है? तो साइंस कहती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एक्ट करता है, मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट बन के।
تو لہذا وہ اسی کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے مخالف جھک جاتا ہے. اگر نہ جھکے تو قدم لڑکھڑائیں گے, آگے گر پڑے گا, چوٹ کھا جائے گا. جب ایک بالٹی پانی اٹھاتا ہے تو اس کے مخالف ذرا سا جھک جاتا ہے, بینڈ ہوتا ہے, تاکہ وزن برقرار رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جھک جاؤں, گر جاؤں, چوٹ لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے. اچھا, جو 2 بالٹی پانی اٹھا کے چلتا ہے, کبھی اس کو بھی جھکے ہوئے آپ نے دیکھا؟ اما نہ وہ ادھر جھکتا ہے نہ ادھر جھکتا ہے, سینہ تان کے چلتا ہے, سینہ تان کے چلتا ہے, وہ نہیں جھکتا. کیوں؟ کیونکہ ادھر بھی وزن ہے, ادھر بھی وزن ہے. آپ نے کہا قرآن کا بھی بھیا آپ کو مبارک ہو, چلنا پورے صراط پر ہے, چلنا پورے صراط پر ہے. چلے تو خالی قرآن, اب ادھر جھکے ادھر گرے, ادھر گرے. ہم سے پوچھیں گے آپ کیسے پار کریں گے, تو ہماری نہ پوچھئے. ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا, ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا, لب پہ علی ہوگا, انہیں صراط پار. قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک ضروری ہے. قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور قرآن کا ایک سورہ تو بہت دور, ایک آیت تو بہت دور, ایک لفظ تو بہت دور, ایک حرف کی تشریح دنیا کے علماء مل کے نہیں کر سکتے جب تک معصوم کی تفسیر نہ ہو, جب تک معصوم اس کی وضاحت نہ کرے. قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے. تو جب قرآن کلام اللہ ہے تو اسے سمجھائے گا وہی جو لسان اللہ ہوگا. کوئی اور نہیں سمجھا سکتا. کلام اللہ کو لسان اللہ سمجھائے گا, کوئی اور کیا سمجھائے گا؟ کسی میں کیا ہمت ہے اور کسی میں کیا علم کہ وہ قرآن کے بارے میں کوئی گفتگو کرے, اپنے لب کھولے. یہ تو صرف اور صرف اہل بیت ہیں جو قرآن کے بارے میں بتائیں گے اور قرآن کے بارے میں سمجھائیں گے. ایک آیت ہے قرآن میں ایسی کہ جس میں خود اس نے کہہ دیا کہ تنہا میں تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا. سناؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو کس سے؟ اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. ارے بھیا اگر قرآن ہدایت کر لیتا خالی تو کہہ دیتا مجھے سے پوچھو, مجھے سے پوچھو. یہ اہل ذکر کا پتہ کیوں دے رہا ہے کہ پوچھو اہل ذکر سے جو تمہیں نہیں معلوم. اور قرآن تو اہل ذکر ہے نہیں, قرآن تو ذکر ہے. میں پرسوں کی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ کیا کہا تھا میں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہے ذکر اور حضور بھی ذکر ہے. قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا. تو یہ اہل ذکر کون ہے کہ جن سے پوچھے بغیر نجات ممکن نہیں, ہدایت ہو ہی نہیں سکتی, آدمی صراط مستقیم پر قائم رہ ہی نہیں سکتا. اور دیکھیں کیا حفظ مراتب ہے, کیا انداز ہے قرآن مجید کا کہ کہہ رہا ان کنتم لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے وہ پوچھو. یہ نہیں کہ ان کا امتحان لینے پہنچ جاؤ کہ جو تمہیں معلوم ہو گئے چل کے پوچھ لے. نہیں, خبردار, یہ کرنا بھی مت. ان کا وقت نہ برباد کرنے کی کوشش کرنا. چلے جاؤ گے تو سیدھے جہنمی میں جھوکے جاؤ گے. نہیں, جو نہ معلوم ہو یعنی اکڑ کے نہ جانا, جھوک کے جانا. کیونکہ یہ در وہ ہے جہاں جبریل بن کے نہیں آتا, مسکین بن کے آتا ہے.
میکائیل بن کے نہیں آتا، فقیر بن کے آتا ہے، اے رضوان بن کے نہیں آتا، دردی بن کے آتا ہے۔ تو یہ وہ در ہے، یہاں پر اپنی عقل مت دکھانا، جھک کے آؤ، سر کو جھکا کے آؤ، پیشانی خم کر کے آؤ تو دیکھو یہ سب کچھ دیں گے۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا۔ یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید میں دو مقام پر ہے، ایک سورہ نحل میں اور ایک سورہ الانبیاء میں۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اتنی ہی ضرورت اللہ نے سمجھی کہ اس آیت کو دو بار رکھا، ایک بار سورہ نحل میں، ایک بار سورہ الانبیاء میں، کہ پوچھو اہل ذکر سے۔ یعنی قرآن نے دو بار فَاسْأَلُوا کہا، نہیں میں نہیں جانتا کہ بھائی میں اور کیسے وضاحت کر دوں۔ قرآن نے دو بار فَاسْأَلُوا کہا، نہیں پہنچے گے یہی رکا رہوں گا، چلا جائے وقت، مجھے پرواہ نہیں، سمجھانا ہے۔ فَاسْأَلُوا قرآن نے دو بار کہا، پوچھو اہل ذکر سے، پوچھو اہل ذکر سے۔ 1400 سال پہلے ممبر کوفہ سے آواز آئی، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے سوال کرو۔ اب سمجھ میں آیا علی نے دو بار کیوں کہا سلونی، کیونکہ قرآن نے دو بار کہا تھا فَاسْأَلُوا، تو علی نے بھی ممبر پر دو بار کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس کے قبل کہ میں اپنے اصلی وطن کو چلا جاؤں۔ مجھ سے پوچھ لو انی عالم ترک السماوات و ترک الارض، میں آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے مولا نے کہا کہ آسمانوں میں راستے ہیں، دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آج سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، آپ دیکھیے خلا میں سائنس ریسرچ کر رہی ہے، جا رہی ہے، یہ اسے راستے کیسے پتا چلے؟ علی ممبر کو بتا چکے ہیں کہ آسمانوں میں بھی راستے ہیں، میں آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اور پوچھنے والے پوچھو، مجھ سے سوال تو کرو، مجھ سے پوچھو تو صحیح، میرا کلیجہ علم سے پھٹ جائے گا۔ کوئی ہو تو سوال کرنے والا، اگر مسجد قضا بچھا دی جائے اور اس پر توریت سے زبور والوں کے درمیان، زبور سے انجیل والوں کے درمیان، انجیل سے قرآن والوں کے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا کہ صاحب کتاب آ کر کے کہیں گے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہی نہیں، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ بھائی قرآن نے دو بار فَاسْأَلُوا کہا، میرے مولا نے دو بار سلونی کہا، یعنی قرآن کا دو بار آرڈر ہے، علی کا دو بار آفر ہے۔ ایک سوال ہے محمد قرآن کا دو بار آرڈر ہے، میرے مولا علی کا دو بار آفر ہے۔ پوچھو اہل ذکر، یہ اہل ہے کون؟ اس کا بھی فیصلہ قرآن ہی سے کر دیا جائے کہ اہل میں کون آئے گا، کون ہوگا اہل میں۔ بھائی ذکر سے مراد قرآن یا رسول، تو اب یہ اہل کون ہے؟ جناب ابراہیم خانہ کعبہ بنا چکے، اب کہہ رہے ہیں مالک میں اپنی ضروریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میری اولاد کو پھلوں کا رزق دینا۔ اہل سے مراد اولاد، ذکر ذہن میں رکھیے گا، ذکر سے مراد رسول اور قرآن۔ اب اہل سے مراد جناب ابراہیم کیا کریں؟ میری اولاد کو، میری اولاد کو پھلوں کا رزق دے، یعنی اہل سے مراد اولاد ایک، اور اہل سے مراد کیا؟ جناب موسیٰ سورہ طٰہٰ میں
حافظہ تیز کرنے کے لیے، میموری تیز کرنے کے لیے بہترین دعا ہے اگر اسے نماز کے بعد پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرے دل کو کشادہ کر دے، میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گروہوں کو کھول دے تاکہ لوگ آسانی سے میری بات سمجھ سکیں. کیا سمجھانا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے. وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے. اب کہا کہ اہل بنا دے وزیر، تو اہل میں ہے کون؟ کہا ہارون اخی. نام ہارون ہے، رشتے میں میرا بھائی ہے. دوسری آیت نے بتا دیا کہ اہل کے معنی بھائی کے. زندہ ہے اہل کے معنی بھائی کے. پہلی آیت نے کہا اہل کے معنی اولاد، دوسری آیت کہتی ہے اہل کے معنی بھائی کے. ذکر سے مراد رسول، ذکر سے مراد قرآن. اچھا آئیے سورہ نساء کی آیت. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. جب بھی تم کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو اس کے وارث سے اجازت لے لو، اس کے وارث سے اجازت لے لو. اہل کے معنی وارث. ارے بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اہل کے معنی وارث. چوتھی آیت سنیے. جناب موسیٰ اور جناب خضر جا رہے ہیں. خضر کو کل آپ نے سنا کہ مولانا شوکت صاحب ہمارے بھائی، انہوں نے کہا کہ خضر وہ ہے کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کو علم دیا. یقیناً اپنے زمانے کے جزوی ولی وقت کے اولی العزم نبی کو علم دے رہے ہیں. اب موسیٰ علم کے لیے جا رہے ہیں کس کے پاس؟ جناب خضر کے پاس. جناب خضر انہیں لے کے چلے. 3 کام کیے. موسیٰ جیسے اولی العزم کی سمجھ میں نہیں آئے. اب اسے ماویرا اسی میں ایک کام جو میرے موضوع سے مربوط ہے اس وقت. بھائی ایک ناؤ، اس پر جناب خضر بھی سوار ہو گئے، جناب موسیٰ بھی سوار ہو گئے، دونوں سوار ہو گئے. جناب خضر نے ناؤ میں چھید کر دیا. سورہ کہف جناب خضر نے ناؤ میں چھید کر دیا. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو اہل کشتی ہے، جو کشتی پر سوار ہے، ان کو تم غرق کر دو؟ یعنی پتا چلا اہل کے معنی سوار. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اہل کے معنی سوار. 4 آیتیں. ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد رسول. اہل کے معنی اولاد، اہل کے معنی وارث، اہل کے معنی بھائی، اہل کے معنی سوار. اور قرآن کہہ رہا پوچھو اہل ذکر سے. یعنی پوچھنا ہو تو رسول کی اولاد سے پوچھو، رسول کے بھائی سے پوچھو، رسول کے وارث سے پوچھو، اور دوش رسول کے سوار سے پوچھو. کے سوار سے پوچھو. بھئی یہیں تک لانا تھا آپ کو. انشاءاللہ اس کے آگے گفتگو ہوگی. کون ہے یہ دوش رسول کے سوار؟ تو عید کا دن دیکھو نبی کے کاندھے پہ کون بیٹھا ہے، اور پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو مسجد نبوی میں نبی کو سجدے کی حالت میں دیکھو. ان کی پشت پر کون سوار ہے، کون بیٹھا ہوا ہے؟ دوش رسول کے سوار سے پوچھو، پشت رسول کے سوار سے پوچھو. مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ سے. کائنات کا سب سے بڑا نمازی، کائنات کی سب سے بڑی مسجد میں اللہ کی عبادت انجام دے رہا ہے. کیا سما ہوگا؟ رسول سجدے میں. تو سنا رسول سجدے میں، کائنات سجدے میں، کائنات سجدے میں، آدم سجدے میں، نوح سجدے میں، ابراہیم سجدے میں، موسیٰ سجدے میں، عیسیٰ سجدے میں، فرشتے سجدے میں، سب سجدے میں. سکوت ہے ہر طرف کیونکہ رسول سجدے میں ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ادھر میرا مولا حسین مسجد نبوی میں داخل ہوا، صفوں کو چیرتے ہوئے پشت رسول پر پہنچے، کیونکہ حسین کو اپنی حقیقی مسند دکھائی دی. رسول کی پشت. اور کس پر سوار ہوتے؟
रसूल की पुष्ट दिखाई दी और रसूल है सजदे में। आज अहले सुन्नत ने भी लिखा कि जब पहुंचे तो सफों ने इस तरह रास्ता दिया जैसे दरियाए नील ने फट के मूसा को रास्ता दिया था, नहीं बल्कि इस तरह जैसे मौला अली को मौला अली की माँ को खाने काबा की दीवार में रास्ता दिया था। इस तरह मेरा मौला पुश्ते रसूल की तरफ बढ़ रहा है। एक मरतबा पहुंचे, पुष्प बैठ गए, पुष्प बैठ गए। एक शख्स ने मुझसे कहा, ये जो आप कहते हैं कि खाने काबा में मौला अली ने दोषे नबूवत पर कदम रखे और दोषे नबूवत पर मोहरे नबूवत थी, तो उस पर कदम रखे, तो उन्होंने मौला की फजीलत को घटाने के लिए मुझसे यह कहा कि वहां मोहर नहीं थी, मोहरे नबूवत वहां नहीं थी। तो मैंने कहा सरकार फिर आप बता दे कहां थी? उन्होंने कहा वो पुष्प थी। मैंने कहा और फजीलत हो गई, वहां तो बेटा बैठ गया, वहां तो बेटा जाके बैठ गया। तुम बाप की बात कर रहे हो, बेटा बैठ गया मोहरे नबूवत को जाके। कहीं मानो अली की फजीलत कहीं छुपाए छुपती है, ये वहम गुमान है मौलवी का। मौला बैठ गए पुश्त रसूल पर। बहुत आहिस्ता से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं क्योंकि एक नतीजा देना। रसूल खुदा को, रसालत को, इमामत की खुशबू महसूस हुई। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कह चुके हैं। अब इस बसो पेश में है कि करूं क्या, क्योंकि बगैर अल्लाह की मर्जी के नबी कोई काम करता नहीं। उधर जिब्रील ने अर्श छोड़ा, फर्श पर नबी के पास आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज सजदे से उस वक्त तक सर न उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए, अपनी मर्जी से ना उतर जाए। अब रसूल सजदे में, हुसैन पुष्प पर, जिब्रील कह के चले गए। और क्या कह के गए कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे सजदे से सर ना उठाइएगा, सजदे से सर ना उठाइएगा। हुजूर सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। मेरा मौला पुष्प बैठा है, नमाज रुकी है, सजदा तुलानी हो रहा है, हुसैन पुष्प बैठे हुए हैं। हाँ, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही की गर्दान जारी है, कायनात महले हैरत है, हवा तनगोश है कि आखिर होता क्या है, क्या मंजर है। अजीब मंजर था कि इसी असना में कुछ लोगों ने अपने चेहरे उठा उठा के देखे, सर को उठाया कि क्या हुआ, इतना लंबा सजदा, कोई वही तो नहीं आ गई। तो देखा तो पुष्प हुसैन बैठे थे सर सजदे में। किसी ने फिर उठाया, हुसैन बैठे थे सर सजदे में, फिर उठाया, हुसैन बैठे थे सर सजदे में। मैंने जो किताब में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि इमाम हुसैन जो पुश्ते रसूल पर बैठे तो किबले की तरफ मुंह करके नहीं बैठे। अरे मैं नहीं जानता भाई, किबले की तरफ मुंह करके नहीं बैठे, बल्कि सफों की तरफ मुंह करके बैठे। अरे क्या अर्ज कर रहा हूं, सफों की तरफ मुंह करके बैठे, यानी किबला नुमा बन के बैठे, किबला नुमा बन के बैठे। कि अब जिसने सर उठाया हुसैन को देखा सर सजदे में, हुसैन के चेहरे को देखा सर सजदे में। अच्छा, अजीब मंजर था। जब तक इमाम नमाज नहीं तमाम कराएगा तब तक जमात कैसे तमाम करेगी, नमाज हो ही नहीं सकता। अब इमाम कौन है? रसूल, उनके पुष्प बैठे हैं इमाम हुसैन। अच्छा, अब रसूल सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कह रहे हैं, सहाबा कैसे नमाज खत्म कर सकते हैं? क्योंकि रसूल ही सजदे में, यानी सहाबा किसके इंतजार में? रसूल के इंतजार में। भाई जीते रहे, सलामत रहे। सहाबा किसके इंतजार में? रसूल के इंतजार में। और रसूल किसके इंतजार में? ना, यहीं पर अगर मैंने कह दिया तो फिर खिताबत क्या हो गई?
ذرا ایک کنٹینیوٹی تو دیکھیں. میں نہیں کہتا کہ آپ قبولی کر لیں, مگر جو ایک بات ہے وہ عرض کرنا ہے, ایک کنٹینیوٹی, ایک تسلسل دیکھیں. صحابہ کس کے انتظار میں؟ رسول کے انتظار میں. رسول کس کے انتظار میں؟ رسول ہے جبریل کے انتظار میں, کیونکہ وہی لے کے تو جبریل کو آنا ہے کہ آپ حسین اتر چکے, سجدے سے سر اٹھانا ہے آپ کو. تو رسول کس کے انتظار میں ہے؟ جبریل کے. جبریل بھی اپنی مرضی سے تو جا نہیں سکتا, یہ تو وہی لے کے جائے گا. تو جبریل کس کے انتظار میں ہے؟ جبریل کس کے انتظار میں ہے؟ وہی کے انتظار میں, وہی کے انتظار میں. اور وہی کس کے انتظار میں ہے؟ وہی ہے خدا کے انتظار میں. وہ حکم دے تو میں جبریل کے حوالے ہوں, اور پھر جبریل مجھے لے کے جائے, پھر رسول سے کہے, پھر رسول سجدے سے سر اٹھائے. یعنی کیا تسلسل ہے. صحابہ رسول کے انتظار میں, آخری آدمی تک, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, آج کی مجلس کا انعام لیتے گئے. صحابہ رسول کے انتظار میں, رسول جبریل کے انتظار میں, جبریل وحی کے انتظار میں, وحی خدا کے انتظار میں, اور خدا حسین کے. یاد رکھیے گا, کوئی بات اس وقت تک نہیں کہتا جب تک سپورٹ میں قرآن کی آیت نہیں رکھتا. میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. سورہ یونس آیت نشان 20, پروردگار نے کہا قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی غیب کے بارے میں پوچھتے ہو تو یاد رکھو غیب اللہ کے لیے ہے, غیب اللہ کے لیے. فانتظروا, تم بھی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, اور اللہ بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہے, ساتھ ہے. اب معصوم سے پوچھا یا غیب سے مراد کیا, تو کہا یا غیب سے مراد ہمارا پوتا قائم آل محمد ہے. ایک سلوات دے دو محمد آل محمد. یعنی آخری امام کے انتظار میں ہم کو بھی رکھوایا, خود بھی ہے. ارے جب پوتے کا انتظار کر سکتا ہے تو دادا کا انتظار کیوں نہیں کر سکتا. سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو, بڑی خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا. میں اکثر کہا کرتا ہوں جس طرح خطابت عطیہ الہی ہے ویسے ہی سماعت بھی عطیہ الہی ہے. جیسے ہر ایک کو بولنا نہیں آتا ویسے ہی ہر ایک کو سننا نہیں آتا. جہاں کانوں پر پہرے لگا دیے گئے ہوں وہاں کچھ سمجھائیے سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا, سجدے سے سر اٹھایا, امام حسین کو دیکھا سر سجدے میں اٹھایا, امام حسین علیہ السلام کو دیکھا سجدے میں اٹھا. اس زمانے میں کوئی کیمرہ ہوتا تو فوٹو کھینچ لی جاتی. کیا عجیب منظر تھا, کیا عجیب منظر تھا. اٹھایا, امام حسین کو دیکھا سر سجدے میں, امام حسین کو دیکھا سر سجدے میں. بہت محتاط رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں, منزل بڑی عجیب ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ پہلی نماز تھی جس میں نماز اللہ کی ہو رہی تھی, زیارت حسین کی ہو رہی. کیا بتاؤ, نماز اللہ کی ہو رہی تھی, زیارت حسین کی ہو رہی تھی. آج بھی تو یہی ہوتا ہے, نماز اللہ کی ہوتی ہے, زیارت حسین کی ہوتی ہے. پڑھی جاتی, زیارت حسین کی پڑھی جاتی. اور کیوں نہ پڑھی جائے, حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا کے نام کو بچایا ہے, اپنے بابا کی ولایت کو بچایا ہے. اور ولایت دین کا کل ہے, اس لیے کہ سارا دین نبی نے پہنچا دیا. غدیر میں علی ولی من کنت مولا فہذا علی مولا, اور علی ولی اللہ نہیں کہا تب تک دین مکمل نہیں ہوا.
تو کل دین میرے مولا علی کی ولایت کربلا کے میدان میں یہی خطرے میں تھی. اسے بچایا کس نے؟ حسین نے. ہاں بعض روایتوں میں ہے کہ 90 مرتبہ، بعض روایتوں میں 70 مرتبہ. بہرحال زیادہ تر جو مستند روایتیں 70 مرتبہ رسول خدا نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا. امام حسین پشت سے اترے، گھر میں آئے، اپنی اماں کو سلام کیا، شہزادی کی گود میں بیٹھ گئے. کہا بیٹا حسین کہاں تھے؟ کہا اماں آج نانا نے مجھے اپنی پشت پر بیٹھائے رکھا. نانا سجدے میں تھے، میں ان کی پشت پر تھا. نانا نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا، سجدے کو طول دیا. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بیٹا میرے بابا نے 70 بار کہا. کہا ہاں اماں 70 بار کہا. کہا بیٹا 70 بار؟ کہا ہاں اماں. کہا میرے لال میرا بابا بڑا نفیس مزاج ہے، تو پشت پر بیٹھا، میرے بابا نے 70 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا. عزاداروں ایک مرتبہ امام حسین گود سے اٹھے، ہاتھوں کو جوڑا، اماں میرے بدن میں تیرا شیر خون بن کے دوڑ رہا ہے. مجھے آپ کی عصمت اور بابا کی عزت کی قسم، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جو کسی کا قرض نہیں رکھتا. اماں آج نانا نے، میں پشت پر بیٹھا تھا، نانا نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا. کل نانا کے دین کو بچانے کے لیے اگر میں 61 ہجری کو کربلا میں خیمے سے میدان تک 72 بار لے گیا تو اماں مجھے حسین نہ کہنا. عزاداروں 72 بار میرا مولا میدان میں گئے، ہر آواز میں. ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ تو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. آج ایک ایسی بیوی کو پرسا دینا ہے جو بانی عزا، منتظم عزا، جس نے اپنے بچوں کا پرسا نہ کربلا میں لیا